الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، حولین کاملین مکمل 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے، یہ اس کے لیے ہے کہ وہ 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے دستور کے موافق ان ماؤں کا کھانا اور پہننا ہے، یعنی جو دودھ پلا رہی ہے اس کے شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ ماں کی اچھی غذا کا اہتمام کرے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے، تکلیف دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو بچے کے دودھ کا دورانیہ ہے اس کو ذکر فرمایا، تو اس کے حوالے سے کہا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ تو اس حوالے سے اس چیز کو مد نظر رکھنا یہ لازم ہے کہ 2 سال تک جو بچے کی صحیح غذا ہے، جو اس کا حق ہے، وہ ماں کا دودھ ہی ہے۔ اس لیے اگر خدشہ ہو، ماں کو بعض دفعہ ڈاکٹر جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ آپ کی صحت کو خدشہ ہے، اس کی طبیعت زیادہ ہی ناساز ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ دوسرا دودھ پلایا جا سکتا ہے، جو بکری کا یا گائے کا۔ تو آج کل تو وہ دوسرے ڈبے والے دودھ، وہ فارمولا ہی ہوتا ہے، حقیقت میں وہ دودھ نہیں ہوتا، دودھ کا فارمولا ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو پلایا جاتا ہے۔ لیکن جو اصل غذا ہے، جو فطرت کی غذا ہے، وہ ماں کا دودھ ہی ہے، اور 2 سال تک۔ تو اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، جو بچوں کی پیدائش کا دورانیہ ہے اس میں کم از کم 2 سال ہونے چاہیے۔ مطلب یہ شریعت کا ایک منشا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 2 سال تک دودھ پیے۔ تو اس لیے یہ جو بچہ ہے اس کی صحت کے لیے بھی یہ مفید ہے کہ وہ 2 سال دودھ پیے گا تو وہ صحت مند رہے گا، دوسرے دودھ کی وہ افادیت نہیں، وہ اثر نہیں جو ماں کے علاوہ ہے، تو ماں کا دودھ ہی پیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ ماں کی صحت بھی اسی میں ہے کہ کم از کم 2 سال کا اس میں وقفہ آ رہا ہو۔ تو اگر مطلب نہیں بھی ہوتا تو یہ فرض نہیں کر دیا اللہ رب العزت نے، لازم نہیں کر دیا کہ 2 سال ہی پلایا جائے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے وہ اس طرح عمل کرے۔ اگر اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ خاتون جو ہے وہ اس سے پہلے 1 سال کے بعد ہی یا 1.5 سال میں حاملہ ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی ہی ہوتی ہے شامل حال، لیکن انسان کی بھی ایک جو احتیاط ہے وہ اس میں ہے کہ وہ 2 سال مکمل کرے۔ اس کے بعد کہا جو ماں کی غذا ہے اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے، کیونکہ دودھ پلاتے ہوئے ماں کو عام معمول سے ہٹ کے غذا کا استعمال کرنا یہ لازم ہوتا ہے، ورنہ اس کی پھر صحت خراب ہو جاتی ہے۔
اس لیے یہ بھی شوہر کے اوپر لازم کیا کہ وہ آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کی اچھی غذا کا اہتمام یہ رکھنا لازم ہے۔ ایسے ہی اگر رمضان شریف ہو تو شریعت نے اس حد تک ریلیف دیا کہ اگر وہ خاتون کمزور ہوتی ہے دودھ پلانے سے یا اس کے دودھ بند ہو جانے کا خدشہ ہے روزے کی وجہ سے، تو پھر روزے نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، تو یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ماں اور باپ باہمی مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر ماں یہ کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلا سکتی، اس کے لیے دودھ کا اہتمام کریں، تو وہ شوہر بھی اس پہ اتفاق کرتا ہے، مان لیتا ہے اس کی بات کو، اور وہ کسی اور کی ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ اس کو دودھ پلائے کسی اور خاتون کو۔ تو یہ عرب کا رواج تھا، عرب کا ایک کلچر تھا کہ وہ جو رئیس ہوتے تھے، جو امیر لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو دودھ کی کوشش کرتے تھے وہ خواتین پلائیں جو دیہاتوں میں رہتی ہیں، خالص غذائیں جو کھاتی ہیں اور جن کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہو، تو اس لیے یہ ان کے ہاں ایک کلچر تھا۔ تو اس پہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کا دودھ کسی اور سے پلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ ان کا آپ نے جو معاوضہ ہے، یعنی وہ رضائی ماں ہے جو اس بچے کی، جو اس کو دودھ پلا رہی ہے، وہ دستور کے مطابق اچھا اس کو معاوضہ بھی دینا یہ لازم ہوا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں، بشرط کہ تم ان کو دستور کے مطابق اجرت ادا کرو، یعنی جو اجرت چل رہی تھی اس دور میں تو اس کے مطابق کہا گیا کہ اجرت ان کو دی جائے جو دائیاں دودھ پلاتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کا جو خلاصہ ہے اس میں پہلے یہ ذکر کیا کہ 2 سال دودھ پلایا جائے، پہلے وہ نکاح کے معاملات بیان کیے، اس کے بعد طلاق کے معاملات بیان کیے، اب اگلا مرحلہ چونکہ وہ بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے حوالے سے بھی بیان فرما دیا کہ ان کو 2 سال دودھ پلائیں، اگر باہمی رضامندی سے پہلے بھی دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 سال مکمل کیے جائیں، اور اگر کسی اور سے پلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب اس آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اس کی وضاحت نہیں میں نے کی۔ لا تدار والدۃ بولدہا ولا مولود اللہ بولدی، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر یعنی تکلیف دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ دونوں کا ہی ہے، ماں کا بھی ہے اور باپ کا بھی ہے۔ اب ایسی حالت میں باپ کے اوپر یہ لازم قرار دیا گیا کہ جب اس کا بیٹا ہے تو وہ ماں کی اچھی غذا کا خیال رکھے، اس کی غذائیت کا خیال رکھے، یہ باپ کے اوپر لازم ہے۔ تو اگر وہ طلاق دیتا ہے اس حالت میں، مناسب تو نہیں ہے، مطلب کہ اس حالت میں طلاق دے دی جائے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ دیتا ہے تو شرعی طور پہ ہو جائے گی، لیکن پھر ایسا کرے کہ وہ چونکہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو نان و نفقہ جو ہے وہ حتی الامکان دینے کی پھر کوشش کرے اپنے اس کے بیٹے کو۔ یہ تو اگر کوئی دائی بھی پلا رہی ہے مطلب اس کو بھی دینا ہے، تو اس کو بہرحال وہ لازمی طور پر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس میں
ایک اور مطلب کہ آیت ہے، اس میں کہا گیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا، یعنی کہ 30 ماہ کے اندر مطلب یہ چھڑا دیے، یعنی کہ یہ کہ 6 ماہ میں بعض دفعہ ولادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر 2 سال ہیں تو وہ یہ 30 ماہ ہو گئے. اگر مطلب کہ 9 ماہ کے بعد ہی ولادت ہوئی تو پھر بھی 2 سال ہے. 2 سال کے بعد جو ہے وہ دودھ نہ پلایا جائے. 2.5 سال تک کا اختلاف ہے، 2.5 سال تک کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ وحمل و فصال 30 شہرا سے مراد جو ہے وہ 2.5 سال بنتے ہیں. تو 2.5 سال تک بھی اگر ہو، احناف کے نزدیک تو بہرحال 2 سال ہی ہیں. جن کے ہاں 2.5 سال ہیں ان کے اوپر بھی مطلب کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2.5 سال کے بعد دودھ جو ہے وہ چھڑوا دیا جائے، کیونکہ اس وقت بچے کے اندر میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے مطلب ایک شریعت کا بھی حکم اور منشا یہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. جی مطلب اس میں ایسا ہے کہ وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی نا. ٹھیک ہو، مطلب اگر بالفرض یہ مطلب کہ کہہ لیں کہ ترجیح اول ہے، شوہر سے اجازت جو ہے یہ ترجیح اول ہے. اگر وہ اجازت نہیں دیتا اور یہ پلانا چاہتی ہے تو یہ پلا سکتی ہے. ٹھیک، مطلب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شوہر کی نافرمان ہوگی، کیونکہ جو دودھ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، وہ ماں ہے. ٹھیک ہو گیا نا، مطلب وہ دائیاں جو ہیں وہ پلاتی تھیں جب اس دور کے اندر، تو وہ اجرت لیتی تھیں. یہ اجرت جو ہے وہ اصل میں یہ دودھ کی اجرت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھ بھال ہے، ایک کہ وہ دیکھ بھال کر رہی ہے. دودھ کا عوض اور معاوضہ یہ ہے شریعت کی طرف سے کہ اس نے دودھ پلایا، اس کو کیا ملا ہے؟ دودھ پلانے کی وجہ سے یہ مرتبہ ملتا ہے کہ وہ ماں حقیقی ماں کی طرح ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہوں گے نا. تو پہلے ترجیح اول یہ ہے کہ اگر خاتون کسی کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو یہ نہ ایسا نہ ہو کہ اپنے بیٹے کی حق تلفی ہو جائے. اج کل دی جڑیاں خوراکاں نے انہاں دے حساب نال ایک ہی بڑا مشکل پورا ہوندا ہے. لیکن اگر وہ ایک رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے، بچے کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا، ایک رضاعت کا رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے کہ جس طرح ایک ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، اس نیت سے پلانا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ایک دفعہ دودھ پلا دیا تو جی جی ہاں جی بالکل، حقیقت میں ہی تو کہہ رہا نا، مطلب وہ حقیقی ماں دی طرح ہوگی. جڑے رشتے ایک یہ مطلب آنا سی، اس واسطے میں اندی وضاحت نہیں کر رہا کہ جڑے رشتے حقیقی نسب دی وجہ تو حرام نے، حقیقی نسب دی وجہ تو جڑے حرام نے، مطلب بھین نے، پھپھی، خالہ، اور اس تو علاوہ جڑے نے جڑے حقیقی نسب چ نے، وہ رضاعت دے وچ بھی حرام ہو جاندے نے. مطلب وہ حقیقی رشتہ بن جاتا ہے، ان دی طرح ہی مطلب کہ حرمت ان دی بھی ہو جاندی. اس کے بعد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا یتربصن، اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑیں، تو ان عورتوں کے لیے یہ لازم کیا گیا بانفسہن 4 اشہر و10 کہ وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں. یعنی کہ عدت، طلاق یافتہ کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ، بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے. تو ان دنوں میں ان کے لیے یہ منع کیا کہ وہ گھر سے نہ نکلیں بلا عذر شرعی. اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثلا کمانے والا کوئی نہیں ہے یا کسی چیز کی اشد ضرورت پڑ جاتی ہے
تو وہ بازار سے دستیاب ہے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ باہر جا سکتی ہے. اب عام طور پہ شوہر کی وفات کے بعد فوری طور پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس کی بیوی کو ایک دفعہ جانا پڑتا ہے نادرا آفس. یہ ایک مطلب کہ شرعی ضرورت ہے کہ وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے آج کل. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ جا سکتی، لیکن بلا ضرورت وہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کرے گی. فَإِذَا بَلَغْنَا مطلب طلاق یافتہ 3 ماہ اس کی وہ بھی عدت پوری کرے، اور یہ 4 ماہ اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو دستور کے موافق جو کام اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ رب العزت ان کو جاننے والا ہے. تو اس آیت میں یہ کہا کہ جب ان کی وہ عدت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جو عام طور پہ وہ کام کرتی تھی وہ کر سکتی ہے، اس کے ان کاموں کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب مثلا وہ کوڑا پھینکتی تھی باہر جا کے گھر سے، یا اس کے علاوہ گھر کے باہر صبح اٹھ کے وہ جھاڑو دے دیتی تھی، یا اس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا تو وہ کوئی جاب وغیرہ کرتی تھی، تو وہ ہاں جی جو بھی انہوں نے کرنا ان کی کرنے کی اجازت دیتی. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم عدت والی عورتوں کو اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا توعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اور اللہ کو علم ہے کہ عدت کے بعد عنقریب تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن تم عدت سے پہلے ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو. ان تقولوا قولا معروفا، البتہ شریعت کے موافق ان سے بات کرو. یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو عدت کے دوران ان کو نکاح کا پیغام مت بھیجیں. ٹھیک ہے، مطلب واضح طور پہ نہ بھیجیں. کس طرح؟ اشارتاً یا کنایتاً. ٹھیک ہے، اشارتاً جو ہے وہ مطلب بات کی جا سکتی ہے. تو یہ اشارتاً کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ ہر علاقے کا ایک اپنا رواج ہوتا ہے. مطلب وہ کسی سے پوچھنا ہو کہ یہ شادی کرنے کے موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں کو پوچھی دا ہے پھر انہوں نے کی سوچیا جی. ٹھیک، یہ تو نہیں نہ پوچھیا کہ مطلب کہ انہوں دی شادی کدوں کرنی، مطلب عام طور پہ ایسے پوچھا جاتا ہے اس انداز میں. تو یہ ہر طرح پہ الگ الگ سے ہوتے ہیں. تو اشارتاً ان سے کہا جا سکتا ہے، واضح پیغام نہیں دیا جا سکتا. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو. یعنی پہلے یہ تم بھی ارادہ ہی نہ کر لو کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے جب تک وہ عدت میں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ممکن ہے کہ وہ حاملہ ہو، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہوا، ابھی اس کا وہ پہلا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب 4 ماہ گزریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پہلے شوہر سے اس کے رحم میں کچھ ہے یا نہیں. تو وہ نمایاں ہو جانے کی وجہ. اچھا، جو حاملہ خاتون ہے اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے. یعنی ایک عورت حاملہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، شوہر کے فوت ہونے کے 5 دن کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کی عدت ختم. ایسی طلاق یافتہ ہے عورت، اور جو اس کو طلاق ہوئی، آج طلاق ہوئی ہے، 5-7 دن کے بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی بھی عدت ختم ہو جاتی ہے. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے عدت کا کہ پہلے شوہر سے کچھ اس کے رحم میں ہے یا نہیں، تو اس لیے یہ کہا گیا.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور یقین رکھو اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت حلم والا ہے۔ یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہو گیا انشاءاللہ العزیز۔ اس سے آگے ہم کل شروع کریں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جو نہیں بھی سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔